الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے نماز کی شرائط۔ شرط کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ شرط ہے کہ اس شرط کو پورا کیا جائے گا تب یہ کام سٹارٹ ہوگا۔ یعنی کوئی بھی نماز پڑھنے سے پہلے، کیونکہ نماز کی 6 شرائط ہیں، ان 6 چیزوں کا جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز ایک بھی اگر یہ چیز چھوٹ گئی آپ کی نماز سٹارٹ بھی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ السلام کا ایک پہلے فرمان سن لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا وضو کیا جیسا وضو کرنے کا حکم ہے اور ایسی نماز پڑھی جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو اس کے پچھلے جو بھی گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 6 شرائط ہیں، اگر یہ پوری نہیں ہوگی تو نماز آپ کی سٹارٹ بھی نہیں ہوگی، نماز شروع بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 ہے طہارت۔ طہارت کہتے ہیں پاکی کو۔ پاکی میں کیا چیزیں ہیں کہ نماز پڑھنے والے کا جسم، نماز پڑھنے والے کی باڈی، نماز پڑھنے والے کے کپڑے، اور جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے یہ جگہ ناپاکی سے، گندگی سے پاک ہونی چاہیے۔ وہاں پر یعنی جسم پر بھی، ہمارے کپڑوں پر بھی، اور جس جگہ نماز پڑھیں گے وہاں کسی قسم کی ناپاکی اور گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور نماز پڑھنے والے پر غسل بھی فرض نہ ہو اور وہ باوضو ہو، یعنی غسل بھی کیا ہوا ہونا چاہیے، یعنی غسل فرض بھی نہ ہو اس پر، اور باوضو ہو کر نماز پڑھنی، یعنی یہ ایک طہارت کا ایک ٹاپک، یہ شرائط ہے۔ ایک شرط یہ ہوئی کہ یہ چیزیں ہوں گی تو نماز سٹارٹ ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کا، اگر کوئی مرد ہے، مرد کا ناف جو ہوتا ہے نا، ناف کے نیچے سے، ناف جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں سے بالکل نیچے سے لے کر یہ ہمارے جو گھٹنے ہیں، گھٹنوں سمیت یہ پورا حصہ چھپا ہوا ہونا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شرط ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ یہ شرائط میں سے ہے۔ تو اور عورت کے لیے یہ ہاتھ کی ہتھیلی، یہ منہ کی یہ ٹکی، اور پاؤں میں بھی ٹخنوں سے نیچے نیچے پاؤں، ٹھیک ہے، ٹخنے بھی پاؤں کے عورتوں کے نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ سارا حصہ چھپانا لازمی ہے عورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرد کا یہ حصہ چھپا ہوا نا نماز میں ضروری شرائط میں سے ہے کہ یہ شرط ختم ہو گئی نماز آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور عورت کے لیے ہاتھ کی جو یہ دونوں ہاتھ یہ پہنچوں تک، منہ کی یہ ٹکی اور پاؤں یہ بھی ٹخنوں سے نیچے، ٹھیک ہے۔ تیسری اس میں شرط یہ ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز میں خانہ کعبہ کی طرف سینہ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف ہم کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یعنی ہمارا رخ جو ہے ہمارا خانہ کعبہ کی طرف ہو، یہ بھی نماز کی شرط میں سے ہے۔ چوتھی ہے وقت، یعنی جو نماز ہم نے پڑھنی بھی ہے اس نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے اور آپ عصر کی نماز شروع کر دیں، یا عصر کی نماز میں آپ ظہر کی نماز سٹارٹ کر دیں، تو یہ نہیں۔ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھی تو بھی نماز نہیں ہوگی، اگر وقت گزار کر کسی اور وقت میں پڑھی تب بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کو وقت کے اندر مکمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب فجر کی نماز کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو ٹائم ختم ہونے میں ہی ہمارا سلام پھر جانا ضروری ہے۔ باقی جو نمازیں ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس میں وقت کے اندر جس نماز کا جو بھی وقت ہے تو اس وقت کے اندر اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ لینا سے نماز آپ کوئی ادا ہو گئی۔
لیکن فجر کی نماز میں سلام آپ کا پھر جانا ضروری ہے وقت کے اندر ٹھیک ہے۔ پانچویں شرط جو ہے وہ ہے نیت، کہ نیت ہونا۔ نیت اصل میں کہتے ہیں دل کا پکا ارادہ، ہمارے دل کی طرف سے پکا ارادہ ہو۔ کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے لیے پہلے اس نماز کا دل میں پکا ارادہ ہونا بھی ضروری۔ مثلا پتہ ہو کہ میں ظہر ہی کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا پتہ ہو کہ میں عشاء ہی کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر زبان سے ہم نے کہہ دیا کہ مثلا فجر کی 2 رکعت فرض ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں تو یہ بھی اچھا ہے۔ ہاں، کسی کے دل میں ظہر کی نماز کا ہوتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن زبان سے اثر نکل جاتا ہے، یا 4 رکعت والی فرض پڑھ رہا ہے لیکن زبان سے اس کا 3 رکعت یا 2 رکعت نکل گیا، لیکن دل میں اس کا یہ ہے کہ میں 4 رکعت ظہر کے پڑھ رہا ہوں، تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اصل نیت دل کے ارادے ہی کو ہی کہتے ہیں، دل میں ہمارا جو ارادہ ہو۔ یہ 5 شرائط، اور 6ٹھی شرط جو ہے نماز کو اللہ اکبر کہہ کر نماز سٹارٹ کرنا، یہ نماز کی شرائط جو میں نے آپ کو بیان کی، کہ طہارت بھی ہو، ستر عورت یعنی کپڑے وغیرہ کا جو حصہ چھپانا عورت اور مرد کے لیے میں نے بتایا یہ بھی چھپا ہونا چاہیے، قبلے کی طرف رخ بھی ہونا چاہیے، جو نماز پڑھے اس نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت بھی ہونی چاہیے، اور نماز کو اللہ اکبر کہہ کر ہم سٹارٹ بھی کریں۔ تو یہ میں نے آج آپ کو نماز کی شرائط بتائیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم نماز کے فرائض لے کر انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔